أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ایک ذیلی تنظیم ہے اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن۔ تو آج ہمارے ساتھ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے رابطہ سیکرٹری جناب صفوان احمد فاروقی صاحب، ہم ان سے بات کریں گے اور اے ایس ایف کے منشور کے حوالے سے، اے ایس ایف کا ماٹو کیا ہے، اے ایس ایف کا مشن کیا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم ان سے جو ہے نا کچھ باتیں سنیں گے۔ تمام احباب توجہ سے ذرا محترم صفوان بھائی کی باتیں سنیے گا۔ جی صفوان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایس ایف پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ذیلی ونگ ہے۔ یہ حضرت الامیر پروفیسر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کی زیر امارت، ان کی قیادت میں الحمدللہ میدان عمل میں سرگرم ہے۔ اور جس طرح ہر جماعت کا ذیلی ونگ ہوتا ہے، سیاسی طور پر طلباء کا بھی ونگ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ذیلی ونگ طلباء کا اے ایس ایف پاکستان ہے۔ اس میں یونیورسٹی، کالجز، سکولز کے تمام طلباء شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں، بلکہ صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ مکمل تعاون کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر طلباء ونگ کا کوئی سیاسی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے لیے کام کرتی ہے، جبکہ اے ایس ایف پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نصاب تعلیم نافذ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بر صغیر سے غیر مسلم انگریز خود چلے گئے، لیکن اپنی تعلیمی جو مواد ہے، اپنا تعلیمی نصاب جو ہے وہ پاکستان میں چھوڑ گئے، بر صغیر میں چھوڑ گئے، اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ ہماری حکومت پاکستان سے اپیل بھی ہے کہ وہ ملک میں اسلامی نصاب تعلیم نافذ کرے، اور جہاں وہ دوسرے چیپٹر شامل کرتی ہے غیر مسلم کے، ان کی بجائے صحابہ کرام کی سیرت کو شامل کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شامل کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پیارے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے، اور ختم نبوت کے چیپٹر کو شامل کیا جائے، تاکہ کوئی غیر مسلم کذاب دجال جو اٹھ کر پاکستان میں یا پھر کسی بھی جگہ پر ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈال سکے اور اپنے آپ کو نبی نہ کہلوا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے چیپٹر جو وہ غلیظ مواد پر مشتمل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نصاب کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ ترجمہ قرآن پاک کا وہ بھی نصاب میں شامل کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، قرآن پاک کا معنی کیا ہے، ہمیں پتہ ہو اسلام ہمیں تعلیم کیا دے رہا ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ ایسا پاکستان کوئی نیا سیٹ اپ نہیں ہے، بلکہ کافی دیر سے یہ میدان عمل میں ہے۔ جس طرح مختلف طلباء تنظیموں میں کام ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ایسا پاکستان کے سابقین میں محترم جناب حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب جو سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، اور طلباء تنظیموں کا ایک پلیٹ فارم ہے متحدہ طلباء محاذ، اس کے وہ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی قیادت میں، ان کی صدارت میں الحمدللہ ایسا پاکستان نے تمام طلباء تنظیموں کو اکٹھا کیا اور آغا خانی بورڈ کا مقابلہ کیا تھا۔ اور انشاءاللہ الرحمن ہم آج بھی اپنے قائد، اپنے صدر محترم عبدالقدیر فاروقی صاحب جو ہمارے صدر ایسا پاکستان ہیں، ان کی قیادت میں انشاءاللہ میدان عمل میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل میں متحدہ طلباء محاذ کی قیادت بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ طلباء کے مسائل کے حل کے لیے اپنی قیادت کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن ہمارا ماٹو جو ہے
وہ اسلامی نصاب تعلیم کو پاکستان میں نافذ کرنا ہے۔ اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ ہماری کوشش جاری رہے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کوئی سیاسی مقصد نہیں بلکہ اسلامی مقصد ہے۔ اس لیے تمام طلبہ بھائیوں سے، اسلام سے محبت کرنے والوں سے اپیل ہے کہ وہ ASF کے بھائیوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اپنے مرکز، اپنی قیادت کے فیصلے، اپنی قیادت پر مکمل اعتماد کا اعلان کریں۔ ہم آج بھی مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان کے مرکزی امیر قائد اہل حدیث پروفیسر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی ان کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔